اکثر لبرل اور ملحدین اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے شراب کی طرح غلامی کو کیوں نہ قطعی حکم سے منسوخ کیا۔ قطع نظر اس کے کہ غلامی کا حقیقی ذمہ دار کون تھا، اسلام سے قبل بھی غلامی رائج تھی اور غلاموں کی باقاعدہ تجارت کی جاتی تھی۔ لبرل اور ملحد طبقے کے ممدوحین کے آباء و اجداد غلاموں کی منڈیاں قائم کیے ہوئے تھے جہاں ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ غلام خریدنا اور بیچنا معمول کی بات تھی اور اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ غلاموں کو قیمت ادا کر کے خریدا جاتا تھا، اس لیے وہ دیگر مال و متاع کی مانند ملکیت سمجھے جاتے تھے، جبکہ شراب کا تعلق ان بری عادات سے تھا جس کے نقصانات بھی واضح تھے۔ اس کے باوجود اسلام نے شراب کی حرمت کا حکم یکدم جاری نہیں کیا، بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ حالات ہموار کر کے تزکیہ نفس کے بعد اس کی حرمت کا حکم جاری ہوا۔ غلامی کے ساتھ اس کا تقابل درست نہیں، چونکہ غلام انسانوں کی ملکیت تھے اور شراب کا تعلق انسانوں کی بری عادات سے تھا جو چھڑائی جا سکتی ہیں، لیکن کسی بھی انسان کو بلا معاوضہ اس کی ملکیت ترک کر دینے پر راضی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں زمین نجی ملکیت سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ خریدی جاتی ہے۔ اب یہ زمین کسی کے پاس کم ہے اور کسی کے پاس زیادہ۔ اگر زمین کی نجی ملکیت آج ختم کر دی جائے تو کیا خیال ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی نجی ملکیتی زمین بحق سرکار چھوڑ دینے پر رضامند ہو سکتے ہیں؟ بعین ہی یہی معاملہ غلاموں کا تھا۔ غلام انسانوں کی ملکیت تھے جو قیمتاً خریدے جاتے تھے۔ کسی کے پاس غلاموں کی تعداد کم تھی اور کسی کے پاس زیادہ۔ انسانی فطرت کے مطابق اسلام نے لوگوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا، یعنی انہیں یکدم ان کی ملکیت ترک کرنے کا حکم نہ دیا۔ چونکہ غلامی کا یکدم خاتمہ کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے اسلام نے ملکیتی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور غلاموں کو آزاد کر دینے پر بے انتہا اجر و ثواب کی بشارت سنائی۔ اس کے ساتھ ہی اسلام نے آزاد انسانوں کو پکڑ کر غلام بنانے پر سختی سے پابندی لگا دی۔ دیکھا جائے تو یہ عملاً غلامی کا خاتمہ ہی تھا۔ ایک طرف آزاد انسانوں کو غلام بنانے کی سختی سے ممانعت، دوسری طرف غلاموں کو آزاد کرنے پر اجر و ثواب کی بشارت۔ یہ وہ بہترین حکمت عملی تھی جس کے تحت غلامی کا عملاً خاتمہ ممکن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب میں آزاد کردہ غلاموں کی ایک بڑی کثیر تعداد پائی جاتی تھی اور بڑے بڑے صاحبان علم و فضل آزاد کردہ غلام تھے۔ اسلام نے غلاموں کو اس قدر حقوق عطا فرمائے تھے کہ ان کی بدولت غلام مسلمانوں کے بادشاہ تک گزرے۔ ممالک مصر، جن میں سلطان بیبرس رحمہ اللہ تعالی بھی شامل ہیں، یہ ایک بہت بڑی اور زندہ مثال ہے۔ مغرب، جس کے سر پر غلامی کے خاتمے کا صحرا جبراً باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس نے غلامی کا خاتمہ ہرگز نہیں کیا بلکہ غلامی کو ایک جدید شکل میں ڈھالا۔ پہلے لوگوں کو جسمانی طور پر غلام بنایا جاتا تھا، لیکن ذہنی و نظریاتی طور پر وہ آزاد ہوتے تھے، جبکہ مغرب نے غلامی کی ایک ایسی قبیح شکل کو رواج دیا جس کے نتیجے میں ذہنی غلاموں کی ایک ایسی کھیپ پیدا ہوئی جس کو مغرب کی ہر برائی بھی اچھائی لگتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے ہاں کا دیسی لبرل طبقہ ہے، جو کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اس کی چال ڈھال، بولنا، اٹھنا بیٹھنا اور رہن سہن سب کچھ مغرب کی اندھی تقلید میں ڈھلا ہوا ہے۔